وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں درود شریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود پڑھیں، درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوچھا جائے گا بینک بیلنس والے کو، بڑے ٹھیکیدار صاحب کو پوچھا جائے گا، مالدار کو پوچھا جائے گا، امیر کو پوچھا جائے گا، ملازم صاحب کو پوچھا جائے گا، دفتر میں فائلوں پر سائن کرنے والے کو پوچھا جائے گا انصاف کیا نہیں کیا، غریب کا حق ادا کیا نہیں کیا، یتیم کا حق ادا کیا نہیں کیا. بستی میں کوئی امیر، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے کہا مما رزقناکم، ہم نے تم کو مال دیا. بغل میں سائیڈ میں آپ کے ساتھ ہمسایہ ہے، پڑوس والا ہے، گاؤں میں یتیم بھی ہے، یتیم بچے سسک رہے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھ کر سوار ہو گیا. یہ ٹھاٹ نہیں رہے گی، یہ باٹ بھی نہیں رہے گی، یہ ٹیپ ٹاپ نہیں رہے گا، یہ زیب و زینت نہیں رہے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زِينَةٌ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ زیب و زینت ہے، تمہاری اولاد تمہاری زینت ہے، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. میرا چہرہ ابھی بال نہیں پڑے ہیں تو ابھی ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، سجاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں دھبا نہیں ہے، داغ نہیں ہے، کالا دھبا تو نہیں ہے، کہیں کیچڑ تو نہیں ہے، اس کو صاف کرتے ہیں. قرآن نے کہا بس یہ دنیا زیب و زینت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، کھیل، میں خود کھیلوں، اس کو قرآن نے کہا لعب. لاؤ، میں خود آنکھوں سے کھیل کو دیکھوں، اس کو کہا قرآن نے لاؤ. کہا یہ لاؤ لاب ہے، یہ کچھ نہیں، دنیا پاخانہ ہے. ہم کو بھیجا کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. ہم یہاں آ کر بھول گئے، ہم نے کہا میرا پیسہ ہے، میری گاڑی ہے، میرا بنگلہ ہے، میری اولاد ہے. اولاد کا تذکرہ بھی قرآن کر رہا ہے ساتھ میں، اور مال پیسے کا بینک بیلنس کا بھی ذکر کر رہا ہے. بزرگوں دوستوں، میری گاڑی مجھے بچا نہیں سکتی ہے، قبر میں ساتھ نہیں آ سکتی ہے، روڈ پر کھڑی ہے. میرا پیسہ بینک میں رہ گیا، اور مرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اے اللہ تھوڑی مہلت دیجئے، موقع دیجئے. وَاصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. خود گھروں میں جا کر کے غریبوں میں بانٹ کے، مسجدوں میں بانٹ کے، تقسیم کر کے، کمیٹی والوں کے پاس دے دے کر کے پھر مارنا. اب مجھے موقع دیجئے، جس کے پاس مال ہے خرچ کرو، اور جو خرچ کر رہا ہے تم کو مبارک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. عقل مند وہ ہے، جو دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. اور بے عقل وہ بے عقل ہے کہ جس کے اندر یہ اتنی لمبی عمر اللہ دیں گے امید باندھے ہوئے ہیں، اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے. جو تیاری کرتا ہے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عقل مند ہے. وہ عقل مند نہیں ہے جو مال کو دبا کے رکھتا ہے، جو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، مسجد کو چھوڑ رہا ہے، وہ عقل مند ہے.
جو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کر رہا ہے، گڑ گڑا نہیں رہا ہے، جھک نہیں رہا ہے، سر سجود نہیں ہو رہا ہے، وہ عقل مند تو وہ ہے، چالاک تو ہے بستر چھوڑ کر کے، بیوی گرم گرم بستر چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، گرم گرم آنسو بہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عقل مند تو یہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہے۔ تو یہ سب موت کی تیاری ہو رہی، آپ میں یہاں آئے، یہ آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر کی عنوان سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بےحد قبول فرمائے۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ میں بچے کو انگلینڈ پڑھاؤں گا، امریکہ پڑھاؤں گا، برطانیہ پڑھاؤں گا، قرآن نے کہا اولاد کی فکر میں لگے گا مر جائے گا۔ تو یاد رکھنا یہ اولاد تجھے اعلیٰ کر دے گی۔ اس اولاد کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، مسجد کا رخ سکھاؤ، مسجد میں جانا سکھاؤ، اچھی تربیت سکھاؤ، ہاں ڈاکٹر ہی بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، دنیا کا بادشاہ بناؤ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، مسجد میں نماز پڑھاؤ، اس کو ہمسائے کے حقوق سکھاؤ، اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ سکھاؤ، اس کو اچھی تربیت کرو، اس کو دین سکھاؤ۔ سب سے پہلے مقدم لا الہ الا اللہ، سب سے اللہ کا تعارف۔ اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو میرے کان میں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ گاڑی بڑی نہیں، بنگلہ بڑا نہیں، تیری امیری بڑی نہیں، ٹھیکیداری بڑی نہیں، پیسہ بڑا نہیں، تیری حکومت بڑی نہیں، تیرا جہاز بڑا نہیں۔ سب سے پہلے کیا پتا اس نے تو نہیں بہت بڑا آدمی بننا، بادشاہ بننا ہے، اس نے جہاز میں گھومنا ہے اور مخلوق پر ظلم کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، تم بڑا بننے والا ہے نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اذان پڑھی، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز تک کتنا وقت ہے؟ اب کسی نماز میں پون گھنٹہ ہے، کسی میں آدھ گھنٹہ ہے، کسی مغرب میں تو بہت کم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد جو اذان ہوئی ہے وہ ہماری سب سے پہلے اذان ہوئی ہے جب ہم پیدا ہوئے، سب سے پہلی اذان، فکر آخرت۔ اور جب یہ اذان ہوئی، اس اذان کے بعد جو ٹائم نماز پڑھنے کا ہے، اس درمیان میں جو وقفہ ہے یہ ہماری زندگی ہے۔ جس نماز کا وقت آ گیا، جماعت کھڑی ہوگی، موت کا وقت آ گیا، اسرائیل کھڑا ہو گیا اور روح قبض کر لی، بس یہ ہماری زندگی۔ کون کہتا ہے یہاں رہنا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہاں رہنا ہے؟ کسی نے یہاں رہنا ہے۔ ہم سے پہلے نبی آئے، اگر یہاں رہنا ہوتا سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اختیار دیا، عشق، بخاری کی روایت، عشق ما شیتا، رہو جب تک تمہاری چوائس ہے۔ حضور کو چوائس دی، اختیار دیا، رہو جب تک چاہیں گے۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے اسرائیل علیہ السلام سے، پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل نے فرمایا پھر آپ کے پاس آؤں گا ایک دن، پھر آپ کی روح پرواز ہوگی۔ کہا نہیں، ابھی جان لے لو، مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، بس 63 سال 3 مہینے 4 مہینے اتنی ایج اللہ کے رسول کی تھی دنیا سے رسول۔ تو خدا نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ نمازوں سے نہ غافل کر دے تیری اولاد، تیرا مال، تیرا پیسہ، تیری ٹھیکیداری، تیری نمبرداری، نمازوں سے غافل نہ کر دے، قرآن سے غافل نہ کر دے، تہجد سے غافل نہ کر دے، صدقہ خیرات کرنے سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کے ذکر سے نماز، قرآن، سب اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات، استغفار، درود شریف، سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی یاد سے تیری اولاد تجھے غافل نہ کر، تیرا مال تجھے غافل نہ کر دے۔ سن لو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کرے گا وہ خسارے کے اندر، خسر الدنیا والآخرہ، یہاں بھی خسارے میں وہاں بھی خسارے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ ابھی تو آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر ہے۔ یہاں چند گنے چنے سال رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا۔ ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہماری دادی کہاں ہے؟ ہمارا دادا کہاں ہے؟ ہماری دادی کہاں ہے؟
کسی بچے سے پوچھو تمہاری دادی کہاں ہے، وہ دادی کی پر ہوتا ہے، نام کی پر نہیں ہوتا ہے. یہاں ہم سب نان کی پر آ گئے، داد کی ہماری یہاں نہیں، داد کی ہماری جنت میں. یہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا ہے، دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے، نمازوں کے لیے. تو وہاں واپس گئے آدم جنت میں، وہیں جانا ہے. جنت میں ہمارا مکان ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہی ہمارا مستقر ہے، وہی ہم نے جانا ہے. جنت کی تیاری کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. بزرگوں، دوستو، یہ فکر آخرت ہے. ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کیوں آئے؟ کمانے کے لیے آئے، بادشاہ بننے کے لیے آئے، ووٹ نوٹ کے لیے آئے، پیسے کمانے کے لیے آئے، کھانے کے لیے آئے، کیا کرنے آئے؟ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت. اور یہاں ایک اسلوب، ایک ترتیب عربی کے اعتبار سے اللہ کیوں فرماتے الذی خلق الحیات والموت؟ پہلے زندگی پھر موت نہیں، پہلے موت پھر زندگی. کیوں؟ اس لیے کہا تو جتنا زندہ رہے گا تجھے مرنا ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا اور حیات کو مؤخر کیا، اس کو بعد میں لائی. الذی خلق الموت، ہمارے تو ابھی زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے زندگی کو پیدا کیا. حالانکہ ہم زندہ ہیں، پہلے زندہ کا لفظ حیات لاتے. الذی خلق الحیات نہیں لایا، کیا لایا اللہ نے؟ الذی خلق الموت. دنیا پیسہ ملے گا، اس کو اللہ کو بھولنا جانا، موت کو بھولنا جانا، آخرت کو بھولنا جانا، پہلے اس کو موت کو لایا. کہ دنیاوی زندگی اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتی، حدیث کے اندر، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کافر کو ایک لقمہ کھانے میں دے. یہ زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی. یہاں قارون بھی آیا، اس کو پیسہ ملا، مال ملا، دولت ملی. فرعون آیا، حکومت ملی. حکومت کسی کی بھی ہو جائے، حکومت کافر کے پاس بھی آئے گی، مسلمان کے پاس بھی آئے گی، امیر کے پاس بھی آئے گی، غریب کے پاس بھی آئے گی. ایمان کسی کے پاس ہی آئے گا. وہ آخری فیصلہ ایمان پر ہوگا. دنیا پیسے والے کو ملے گی، جنت پیسے والے کو نہیں، جنت ایمان والے کو ملے گی. ایمان پر فیصلہ ہوگا، اعمال پر فیصلہ ہوگا، جس کے پاس ایمان کا سکہ ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کر دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قبر تجھے ہے خبر؟ یہ نبی کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، ایمان کا سکہ ہے، اعمال کا سکہ ہے. کہا ہے نبی کی چہیتی بیٹی ہے، نبی سے محبت کرتے، خاتون جنت ہے. آواز آئی قبر سے ابو ذر تجھے بھی ہے خبر؟ میں ہوں خبر. یہاں نہیں چلتا حسب نسب، چاہے کو نبی کی ہے، چاہے کافر کی ہے، چاہے صحابی کی ہے، چاہے ولی کی ہے، چاہے امیر کی ہے، غریب کی ہے. یہاں چلتا ایمان کا، اعمال کا سکہ. یا نہیں کہ نبی کی ہے، نماز پڑھی نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے، روزہ رکھا نہیں ہوگا چھوڑ دیں گے، حج فرض تھا نہیں کیا چھوڑ دیں گے. نہیں، یہاں ایمان چلتا ہے، یا اللہ کا خوف چلتا ہے، تقوی چلتا ہے، اللہ کی پیروی چلتی ہے، اللہ کی اتباع چلتی ہے، اور اللہ کے احکام کے مطابق جس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہوگی. قبر نے کہا وہ یہاں کامیاب ہوگا. یا حسب نہیں چلتا ہے، کون کس کنبے سے، کون کس ذات سے، کس بات سے، کس خاندان سے ہے، کس رشتہ دار کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کون بڑا صاحب آ گیا بادشاہ قبر میں. نہیں، یہاں ایمان چلتا ہے. اس ایمان کو بنانے کے لیے، ان اعمال کو بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت سے پہلے، اس آیت کی تشریح کروں گا میں، اس سے پہلے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان مردے ہیں، سارے انسان مردے ہیں مگر جو علم رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا سارے علم والے سوئے ہیں سوائے اس کے. اور جاگا کون ہے؟ کہ جو اعمال کرتا ہے. اور سارے اعمال والے بھی کیا ہیں؟ وہ بھی خسارے میں ہیں. سارے اعمال والے بھی خسارے میں ہیں سوائے اس کے عمل بھی ہے اور عمل پر اخلاص بھی ہے. اس لیے حدیث کے اندر ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے یہ اور پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، لے جا پیادے حشر میں. بندہ کہے کہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے،
تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں ناپاک انسان ہوں، مجھ سے مذاق کرتا ہے. یہ بہت پہاڑی برابر نیکیاں میں نے کہاں کمائی ہے؟ اتنا نیک تو دنیا کے اندر میں نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے ایک کھجور صدقہ کی تھی نا دل سے، اس ایک کھجور کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بنا دی. اب یہ احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور صدقہ وہ ترازو میں تولا جائے گا. ہمارا یہاں بیٹھنا کتنا تولا جائے گا؟ ہمارا اس مسجد میں اس پلر کے لیے، اس محراب کے لیے، اس فرش کے لیے، اس جائے نماز کے لیے، اس دروازے کے، اس کھڑکی کے لیے اتنا صرف کرنا، آپ کے مکتب کے لیے خرچ کرنا، مولوی صاحب کے لیے خرچ کرنا، یہ کتنا بھاری ہوگا قیامت میں. ایک صدقہ اتنا بھاری ہوگا کہ اور پہاڑ کے برابر. اس لیے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے اس نے کوئی صدقہ چھپ کے کیا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس موقع اس بات کو بے نماز لے جانا. اس نے ایک صاحب نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم نے بہت قتل کیے ہیں، شرابیں پی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، گناہ کیے ہیں، ہمیں اللہ معاف کر دیں گے؟ فوراً قرآن اترا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. صحابی فکر نہ کر، ٹینشن نہیں لینے کا، اللہ تیرا زندہ ہے تو ایمان میں آ گیا نا. پیچھے تیری شراب ہو، کباب ہو، گناہ ہو، بے حیائی ہو، زنا، جو کچھ بھی آپ سے غلطیاں، حدیث کے اندر ہے سب غلطیاں تیرے رب نے معاف کر دی. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر میں نے آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہاتھ پھیلا کر 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں آگے یا رات کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے جائے نماز بٹھا کر بچھا کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ میں نے تو اسے معافی مانگ. یہ فکر آخرت ہے، یا اللہ مجھے مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، یا اللہ مجھے ذلیل، دنیا والے میری عزت کرتے تھے اور میں تیرے سامنے کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں. اے اللہ اگر ایک ماسٹر بچے کو ذلیل کرنے پر آئے اور پریئر کے اندر اس کو اٹھا کر کے وہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کے سامنے، لڑکوں کے سامنے، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے. ایک لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ میری عزت لوٹی جائے، اس پر حملہ کیا جائے، تو قیامت کے دن نبیوں کے سامنے ہم کیسے ذلیل؟ اس چہرے کو کیا لے کر جائیں؟ اس گندی آنکھ کو، میری آنکھ کو، کچلی آنکھ کو، اس بے حیا آنکھ کو، بے غیرت آنکھ کو، اس بے غیرت کان کو، اس گندی زبان کو لے کر کے نبی کے پاس خدا کے سامنے کیسے؟ ہم اس لائق ہیں؟ اگر تھوڑا سا ہم اپنی غلطی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، تو ہم اتنے گناہوں کے انبار لے کر کے میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش. نبی نے کہا میری امت نے کیا کر دیا؟ یہ کون سی آگ لے کر آیا؟ یہ کون سے کان لے کر آیا؟ یہ زبان کون سی لے کر آیا؟ اس پر تیرا اللہ کا ذکر نہیں تھا، آخرت کی فکر نہیں تھی، کلمہ نہیں تھا، اس سے قرآن نہیں پڑھا. ہماری آنکھ کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ اس سے تم حق کو دیکھو، حلال کو دیکھو. ہماری آنکھ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ فلمیں دیکھو، گانے سنو، کانوں کے لیے گانے سنو، اور آنکھوں سے بے حیائی دیکھو، غلط کام دیکھو، فوٹو دیکھو عورتوں کے. ہاں اس لیے اللہ نے مجھے آپ کو یہ آنکھ نہیں دی. اس آنکھ سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، اس کان سے پوچھا جائے گا جوانوں کیا دیکھا. تم نے رات 1 بجے 2 بجے تک صرف یوٹیوب دیکھا اور عورتیں دیکھی ہیں، کیا دیکھا؟ یہ آنکھ خود بتائے گی میں نے کیا دیکھا ہے. چادر کے اندر، لحاف کے اندر، تنہائیوں کے اندر میں نے موبائل میں کیا دیکھا. بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مجھے اور آپ کو ضرور مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. یوں نہ سوچے کہ ہم جوان نہیں، بوڑھاپے کے اندر ہو، سفید بال آئیں گے، پھر اوپر سے نیچے ہو جائیں گے، پھر دانت نکل جائیں گے، پھر چہرہ بھی کمزور ہو جائے گا اور ایک دم سے بوڑھے ہو جائیں گے، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا مرنا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کی گھڑی آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، وہ ٹائم ٹیبل فکس ٹائم، متعینہ مقررہ وقت آ جائے گا. قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا نہیں دیا جائے گا، ایک سانس اوپر اور نیچے اتنا وقت نہیں دیا جائے گا. چلے جائے کہ 1 ہفتہ، 1 گھنٹہ، 1 سال تک ہم نمازیں پڑھیں گے. قرآن نے کہا ساعتن لا یستقدمون، نہ آگے نہ پیچھے، 1 سانس بھی نہیں دیا جائے گا. اتنی فرصت نہیں، بس ٹائم ختم، کلوز کر دیا جائے گا. ہماری سانس کو اب دنیا میں واپس اندر اور باہر نہیں کیا جائے گا. بس تمہاری زندگی کلوز ہو گئی، ختم ہو گئی. موت تمہاری
بنیاد تمہاری جو ڈیٹ تھی وہ فکس ہو گئی ہے. اب تم مر جاؤ گے, اب تم میت ہو کر کے قبر میں جاؤ گے, اور اب پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے. اس نبی کو جانتے ہو؟ ماذا تقول بهذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ قبر شک کر دی جائے گی. جوانو, ہم نبی کی سنت مانتے ہیں, ہم چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں, ہم لباس نبی کا پہنتے ہیں, ہماری شادیاں نبی کی شادیاں ہیں, ہمارے نکاح بیاہ رشتے حضور کے طریقے کے مطابق ہیں. اگر ہم مر جائیں گے اور قبر شک کر دی جائے گی اور حضور کا چہرہ مدینے کی طرف ہمیں رخ کر دیا جائے گا, فرشتہ کہے ماذا تقول بهذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, جانتے ہیں اس کو, یہ کس کا چہرہ ہے؟ کہیں نہ ایسا نہ ہو لا ادری, میں نہیں جانتا یہ کون. کیوں؟ یہ پہچان تو اس کو ہوگی جس نے اس نبی کی سنت پر عمل کیا ہوگا, جس نے اس نبی کی سنت کو رونا ہوگا اور مذاق کیا ہوگا. وہ اس نبی کو کیا پہچان, وہ یوں کہے گا دنیا میں, ہم نے بخاری کی روایت ہے, ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ ایک محمد ہے, محمد ہے, یہ نبی ہماری سفارش کروائیں گے, جس نے مرتے وقت بھی رب ہب لی امتی, اور آخرت کے اندر بھی یا رب امتی یا رب امتی, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی, اور مرتے وقت بھی, دنیا چھوڑتے وقت بھی کسی کی فکر نہیں, میری رات کی فکر کی. اور ہم نے اس نبی کے دین کی کتنی فکر کی, ہم نے نبی کی سنت کی کتنی فکر کی, اس نبی کو جیسا چاہا صورت سیرت بنانے کی کتنی فکر کی. تمہارا مال, تمہاری اولاد تم کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے, تم خسارے کے اندر ہو جاؤ گے, تم نقصان کے اندر, تم گھاٹے کے اندر ہوگے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, تم میں سے کسی کی موت آئے پھر تم کہو گے تھوڑی دیر اور مہلت دو. قرآن کا نہیں, وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کسی نفس